آخری وصیت۔ یہ میری آخری وصیت اور پیغام ہے۔ اگر میری یہ بات تم تک پہنچی تو سمجھ لینا کہ اسرائیل مجھے مارنے اور میری آواز کو خاموش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی رحمت اور برکت تم پر ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش اور طاقت لگا دی کہ اپنے لوگوں کا سہارا اور آواز بنوں۔ جب سے میں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی گلیوں اور محلے میں آنکھ کھولی، میری خواہش تھی کہ اللہ میری عمر دراز کرے تاکہ میں اپنے خاندان اور پیاروں کے ساتھ اپنے آبائی شہر مقبوضہ اشکلون المجدل واپس جا سکوں، لیکن اللہ کی مرضی سب سے بالا تر ہے اور اس کا فیصلہ حتمی ہے۔ میں نے درد کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ جیا ہے، بار بار درد اور نقصان کا مزہ چکھا ہے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی حق بات کو بغیر کسی گھماؤ یا جھوٹ کے بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اللہ گواہ ہے ان لوگوں کے خلاف جو خاموش رہے اور ہمارے قتل کو قبول کیا، اور ان کے خلاف جنہوں نے ہماری سانسیں روک رکھی تھیں اور جن کے دل ہمارے بچوں اور عورتوں کے باقیات سے نہیں دہلے، اور جو 1 سال سے زائد عرصے سے ہمارے لوگوں پر ہونے والے قتل عام کو روکنے میں ناکام رہے۔ میں تمہیں فلسطین کی امانت سونپتا ہوں جو مسلمانوں کے تاج کا نگینہ ہے اور دنیا کے ہر آزاد انسان کے دل کی دھڑکن ہے۔ میں تمہیں اس کے لوگوں اور اس کے ننھے مظلوم بچوں کی امانت سونپتا ہوں جنہیں خواب دیکھنے اور امن و سلامتی میں زندگی گزارنے کا موقع تک نہیں ملا۔ ان کے پاکیزہ جسم اسرائیلی بمباری اور میزائلوں کے نیچے کچل دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے باقیات دیواروں پر بکھر گئے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ پابندی سے خاموش نہ ہونا اور سرحدوں سے مفلوج نہ ہونا، ملک اور اس کے لوگوں کی آزادی کی طرف پل بنو تاکہ ہمارے غصب شدہ وطن پر عزت اور آزادی کا سورج طلوع ہو۔ میں تمہیں اپنے خاندان کی امانت سونپتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے تارے، اپنی بیٹی شام کی امانت سونپتا ہوں جسے میں نے اپنے خوابوں کے مطابق بڑا ہوتے نہیں دیکھا۔ میں تمہیں اپنے پیارے بیٹے صلاح کی امانت سونپتا ہوں جس کے لیے میں نے امید کی تھی کہ اس کا سہارا اور ساتھی بنوں گا جب تک وہ مضبوط نہ ہو جائے، تاکہ وہ میری ذمہ داریاں سنبھال سکے اور اپنا مشن پورا کر سکے۔ میں تمہیں اپنی پیاری ماں کی امانت سونپتا ہوں جن کی دعاؤں نے مجھے برکت دی اور اس مقام تک پہنچایا۔ ان کی دعائیں میرا قلعہ اور میری روشنی رہی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے دل کو مضبوط کرے اور میری طرف سے انہیں بھرپور اجر دے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی ساتھی، اپنی بیوی صلاح بیان کی امانت بھی سونپتا ہوں۔ جنگ نے ہمیں لمبے لمبے دنوں اور مہینوں تک جدا رکھا، لیکن وہ اپنے عہد پر قائم رہی، ایک نہ جھکنے والے زیتون کے تنے کی طرح ثابت قدم، صابر اور مطمئن۔ اس نے میری غیر موجودگی میں امانت کو پورے یقین اور طاقت کے ساتھ سنبھالا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے گرد جمع ہو جاؤ اور اللہ کے بعد اس کی مدد کرو۔ اگر میں مر گیا تو اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مروں گا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، اس سے ملنے کا پکا یقین رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اے اللہ، مجھے شہداء میں قبول فرما، میرے پچھلے اور آنے والے گناہ معاف فرما، اور میرے خون کو میرے لوگوں اور میرے خاندان کے لیے آزادی کی راہ روشن کرنے والا نور بنا دے۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں کوتاہی کر گیا ہوں، اور میرے لیے بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے اور نہ میں نے بدلا ہے نہ تبدیل کیا ہے۔ غزہ کو مت بھولنا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بخشش اور قبولیت کے لیے مت بھولنا۔ انس جمال الشریف شہید، غزہ سے الجزیرہ کے فلسطینی صحافی، 6 اپریل 2025۔